اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَاسْمَعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون۔ اس سورہ سجدہ کا دوسرا رکوع ہے اور اس سورہ کی 15ویں آیت میں جو پڑھی گئی اس میں سجدہ ہے اور سب سننے والوں پر سجدہ واجب ہے۔ ابھی جب دعا ہو جائے تو اس کے بعد سبھی حضرات سجدہ کر لیں۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ، کل یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو سارے لوگوں کی موت کی ذمہ داری سپرد کیا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت جب ان کی موت کا حکم دیتے ہیں ملک الموت ان کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد کی جو منزل ہے محشر کی گھڑی، اس کے بارے میں یہاں ذکر ہو رہا۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اور اگر تو دیکھے مجرموں کو ناکسو رؤوسہم، کہ ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے ان کے رب کے پاس۔ وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہماری آنکھیں کھل گئی، واسمعنا، اور ہمارے کان بھی اور آنکھیں بھی کھل گئی، فرجنا، ہم کو آپ واپس کر دو، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون، اور ہم کو پکا یقین ہو گیا ہے کہ آپ نے جو باتیں کہی تھی وہ بالکل سچی اور پکی تھی، ہم کو اس کا یقین ہو گیا۔ یہ میدان محشر میں جب سارے انسانوں کو اللہ رب العزت کھڑا کریں گے اور ان لوگوں کو بلایا جائے گا تو مجرم جو ہوں گے، کئی انسانوں کی کیٹیگری ہوگی۔ ایک تو سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اصحاب السابقون، اصحاب میمنہ اور اصحاب مشأمہ کا۔ پھر اس کے بعد سورہ یاسین میں اللہ نے کہا کہ ہم قیامت میں جب دوبارہ انسانوں کو اٹھائیں گے قیامت واقع ہونے کے بعد، تو سارے انسان قبروں میں سے کھڑے ہوں گے، اور جب کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ چھٹ جاؤ۔ بس یہ کہتے سے ہی چھٹائی ہو جائے گی، یہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے جرم کرنے والوں تم ہٹو، تو سارے کے سارے الگ ہو جائیں گے۔ ان میں ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ وہاں پر اپنے آپ کو یہ کہہ سکیں کہ ہمارا جرم کیا ہے۔ جرم کو
اس کے بارے میں نہ وہ سوال کریں گے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کنارے لگ جائیں گے۔ تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، وہی مجرم لوگ کھڑے ہوں گے، وہ شرمندہ ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی، گردنیں جھکی ہوئی ہوگی، اور بہت پریشان ہوں گے، کیونکہ ان کی ناکامی جو ہے ان کے سامنے ہوگی۔ تو اللہ رب العزت ان کو کہے گا، اسے وہ اللہ رب العزت سے کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، مان بھی لیا۔ آپ کے جو پیغمبر کہا کرتے تھے اور رسول کہا کرتے تھے دنیا میں، وہاں سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہاں ہماری عقل پر پردے پڑے ہوئے تھے، ہماری آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا تھا اور ہم کو سجائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے ہم غلط روش پر چلے۔ لیکن آج یقین ہو گیا کہ جو کچھ آپ کے پیغمبروں نے اور نبیوں نے ہم کو بتایا تھا وہ سچا تھا۔ ہم کو ایک چانس دے دیجیے، ہم کو ایک چانس دے دیجیے، اور ہم اس چانس کو پھر اب ضائع نہیں کریں گے۔ ہم کو آپ فرض نعمل ہم کو واپس کیجیے دنیا میں، ہم ایسے عمل کر کر آئیں گے کہ ویسا عمل کسی نے کیا نہیں ہوگا۔ فرض نعمل ہم عمل کر کر آئیں گے اچھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ کھیل نہیں ہے کہ تم اب دیکھنے کے بعد تم نے مانا تو کیا مانا۔ بات تو یہ ہے کہ بغیر دیکھے تم نے میری غیب کی باتوں کو مانا ہوتا اور میرے نبیوں نے جو غیب کی باتیں بتائی تھی ان پر یقین کیا ہوتا اور تم اچھے بن کر آتے۔ وہاں تمہاری آزمائش تھی، تم نے وہ چانسز کھوئے ہیں، اور اب تم مجھ سے کہتے ہو کہ ایک چانس دو۔ میں نے تم کو سینکڑوں چانسز دیے تھے لیکن وہ سارے چانسز تم نے کھوئے ہیں، اب پھر ایک چانس مانگتے ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب تمہارے لیے یہ ہے کہ پکڑ ہوگی، عذاب ہوگا، تمہاری گرفت ہوگی، تم کو سزائیں دی جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت تو اللہ ہے نا، اور بڑی قدرت والے اللہ ہیں، پکڑیں گے وہ اور وہ کریں گے۔ دیکھنے کا آج ہمارا بھی حال یہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ برائی پر اور گناہ پر اللہ کی طرف سے سزا ہے، بھلائیوں پر اللہ کی طرف سے ثواب ہے، لیکن ہم لوگ کرتے وہی ہیں، پنچوں کی رائے سر آنکھوں پر نالا وہ جو ہے نالا وہیں گرتا، پانی وہیں گرے گا۔ کیوں ہماری روش نہیں؟ اس لیے کہ ہم کو ویسا یقین نہیں ہے جیسا یقین ایمان والوں کو ہونا چاہیے، اللہ کے عذاب کا، اللہ کی پکڑ کا۔ ایک مرتبہ بہلول، ہارون رشید اور ان کی بیوی سمندر کے کنارے گزر رہے تھے، کے پاس سے ٹہر رہے تھے، تو زبیدہ خاتون بڑی نیک، تاریخ کی بڑی نامور خاتون گزری ہے جس نے نہر زبیدہ قائم کی مکے والوں کے لیے۔ اس نے بہت دور سے پانی کا انتظام کیا تھا اور اس کا حساب کتاب بھی نہیں کرایا تھا، اور جب لوگوں نے حساب پیش کیا تو اس کا ایک تاریخی جملہ ہے، ترکنا الحساب لیوم الحساب، ہم نے حساب کو حساب کے دن کے لیے چھوڑ دیا، بس ہم کو یہ کام ہو جانا چاہیے۔ تو زبیدہ خاتون اب تو بہلول وہاں پر وہ ریت میں پیر ڈال کر ایک گھر بنا رہے تھے۔ آپ لوگوں کو بھی تجربہ ہوگا کہ ریت جب گیلی ہو اس میں پیر رکھو تو وہ اندر خالی ہو جاتا، اور وہ بنا کر آواز لگا رہے تھے، کون جنت کا محل خریدے گا؟ جنت کا محل کون خریدے گا؟ 1000 درہم میں جنت کا محل کون خریدے گا؟ زبیدہ خاتون نے 1000 روپے بہلول کو دے دیے اور کہنے لگے بہلول پکی بات ہے؟ بولے پکی بات ہے، جنت کا محل بیچ رہا ہوں، یہ تمہارے ہاتھ میرا سودا۔ رات میں ہارون رشید کہنے لگے پاگل پن ہے، بہلول عقل پر تو رہتے نہیں، ان کا نیٹ ورک کبھی بھی بگڑتے رہتا ہے۔ اب بلا جنت کا محل یہ مٹی ریت میں کیا مطلب ہی نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ زبیدہ نے دے دیے 1000 روپے اور اس نے جو ہے وہ چلے گئے۔ بہلول نے وہ کسی ضرورت میں نیکی کے کاموں میں خرچ کر دیا۔ رات میں ہارون رشید نے خواب دیکھا کہ کوئی آواز لگا رہا، کون جنت کا محل خریدے گا؟ بہت عالی شان محل ہے۔ کہنے لگے یہ محل جنت کا محل ہے جس نے 1000 درہم دیے اس کا، تو انہوں نے کہا میں 10,000 دیتا ہوں۔ تو کہنے لگے نہیں، یہ تو جس نے 1000 دیے اس کا ہو گیا، یہ زبیدہ خاتون کا محل ہے۔ ہارون رشید نے کہا میں اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار۔ کہنے لگے نہیں، یہ تو زبیدہ خاتون۔ اب دوسرے دن پھر زبیدہ اور ہارون سمندر کے کنارے ٹہر رہے تھے، تو اس نے پھر وہی بہلول محل بیچ رہے تھے، تو کہنے لگے کتنے میں بیچو گے؟
کہنے لگے دیکھنے کے بعد نہیں سودا ہوتا، وہ تو بغیر دیکھے کے 1000 روپے تھے، اب تو تم نے دیکھنے کے بعد کچھ بھی قیمت ہو تو اب دیکھی بھی چیز کی قیمت کچھ نہیں ہوتی، اب تم کو نہیں ملے گا۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں تو یہ ہے کہ بغیر دیکھے ہوئے ثواب کی امید رکھو اور بغیر دیکھے ہوئے اللہ سے ڈرو۔ تو وہاں پر کہیں گے کہ ہم کو ایک چانس دو، تو کہیں گے وہ چانس اب نہیں، ختم۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتے، کوئی گمراہ نہ ہوتا۔ لو شئنا، اگر ہم چاہتے، لآتینا کل نفس ہداہا، ہر انسان کو ہم ہدایت دیتے، کوئی گمراہ نہیں ہوتا، مسئلہ ہی نہیں رہتا، کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، سارے انسان ہدایت پر ہوتے اگر ہم چاہتے۔ ولیکن حق القول منی، لیکن ازل میں ہم نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اللہ کہہ رہے ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا، لیکن ہم نے فیصلہ کر لیا تھا، حق القول منی، میری طرف سے ایک فیصلہ ہو گیا تھا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بھروں گا جہنم کو لوگوں اور جنات سے۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے میں سارے انسانوں کو ہدایت دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کروں گا، اس لیے میں نے ہدایت کا عمل بنایا اختیاری۔ اللہ کہتے ہیں ہدایت کا عمل ہے اختیاری، میں مجبور بھی نہیں کروں گا۔ نبیوں کو جو سچا مانے گا ان کی باتوں کو سچا مانے گا، اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سچا مان کر اس پر عمل کرے گا، اللہ کہتے ہیں میں اس کو جنت دوں گا، اور جو اس کے خلاف کرے گا لَأَمْلَأَنَّ الْجَهَنَّمَ، تو میں نے اپنے اوپر یہ، مجھے جہنم بھی تو بھرنا ہے، میں نے جنت بھی بنائی جہنم، پھر میں کیسے بھروں گا؟ تو جہنم کی خوراک تو انسان ہے، من الجنت والناس اجمعین، پھر جو سارے نافرمان انسان ہیں اور جنات ہیں ان کو میں اس جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر، اللہ رب العزت اس میں ڈال دیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 4 باتیں مانگنے کا، 4 باتوں کا کہ اہتمام کا حکم دیا کہ ایمان والو یہ 4 باتیں کیا کرو، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یہ اس کی رمضان میں کثرت کیا کرو، اور یہ افطار کے وقت خوب پڑھا کرو، یا واسع الفضل اغفر لی، اے بڑے فضل فرمانے والے میری مغفرت کر دے، یا واسع الفضل اغفر لی، اللہ سے مغفرت مانگا کرو۔ املأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین فذوقوا، پھر اللہ کہیں گے چکھو، بما نسیتم، جو تم نے بھلایا تھا نا، لقاء یومکم ھذا، آج کے اس دن کی میری ملاقات کو، کہ تم کو اللہ کے پاس آنا ہے اور اپنے پیدا کرنے والے سے ملنا ہے، اس کو تم بھول گئے تھے کہ ہم کو اللہ کے پاس بھی جانا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے اور اللہ کی ہماری ملاقات بھی ہونا ہے۔ اب اللہ کی ملاقات محبوبوں والی ملاقات ہو کہ اللہ پیار سے اپنے بندوں کو اپنی رحمت کے دامن میں لے لیں اور ڈھانپ لیں اور ان سے پیار کریں اور ان کو جنت میں داخل کر دیں اور ان کا اکرام کریں، اور یا پھر یہ ہے کہ اللہ کا غضب ہو۔ نسیتم لقاء یومکم ھذا، تم نے آج کی اس میری ملاقات کو بھلا دیا تھا، انا نسیناکم، آج ہم تم کو بھلا دیا۔ اللہ کہیں گے تم نے ہم کو اوائڈ کیا تھا دنیا میں، ہم کو یاد نہیں کرتے تھے، آج ہم تم کو اوائڈ کر رہے ہیں، ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری، انا نسیناکم، اللہ کہیں گے ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، ہم پہچانتے تک نہیں تم کو، تم کون، تمہارا ہمارا کیا تعلق، تم نے کبھی سجدے گزارے، کبھی تم نے ہمارے حکموں کو مانا، ہمارے نبیوں کو مانا، ہمارے نبیوں کی باتوں کو مانا، تم نے ہماری مرضی والی زندگی گزار کر آئے نہیں، تو ہمارا تمہارا کیا تعلق، ہم نہیں پہچانتے تم۔ نسیناکم، آج ہم تم کو بھلا دیں گے، انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد، اور چکھو ہمیشگی کا عذاب، بما کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے، جو عمل کیا کرتے تھے اس پر تم کو ہمیشگی کا عذاب، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ انما یؤمن، یہ سجدے کی آیت ہے، ابھی اس وقت جتنے بھی مرتبہ یہ آیت پڑھی جائے گی سجدہ ایک ہی کرنا ہے، ابھی مسائل سجدہ چند بتا دوں گا۔ انما یؤمنوا بآیاتنا، بلا شبہ ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر وہ لوگ، ہماری آیتوں پر ایمان لا گیا ان لوگوں نے، اذا ذکروا بہا،
کہ جن کے جو ایمان والے ہیں جب ان کے سامنے ذکر کی جاتی ہے ہماری آیتیں، تو ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے ذکر کی جاتی ہے ہماری آیتیں خروا سجدا، تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ایمان والوں کی صفت کہ ان پر اللہ کی عظمت و ہیبت کا عالم یہ ہے، اور وہ اپنے اللہ سے ایسے ڈرتے رہتے ہیں کہ جب اذا ذکروا بہا خروا سجدا، تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، وہ سبحوا اور تسبیح پڑھنے لگتے ہیں، وہ بحمد ربہم اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے، وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے، وہ لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اللہ کی طرف سے کسی امر کی طرف بلایا جاتا ہے اور اس کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو نہیں، وہ جھک پڑتے ہیں، نہیں بہت بڑی کی بات ہے، بڑے اللہ کا کلام ہے، بڑے اللہ کی بات ہے۔ جہاں اللہ کی بات آ جاتی ہے تو اللہ کی عظمت والے نام کی وجہ سے وہ سجدوں میں گر جاتے ہیں اور اپنی سرفگندگی کے ذریعے سے اپنی بندگی کا اظہار کرنے لگتے ہیں اور اللہ کی خوب تعریفیں کرنے لگتے ہیں اور خوب اللہ کی تسبیح کرنے لگتے ہیں۔ یہ ان کی ایمانی شان ہے، مومنانہ شان ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارے سامنے گھوڑے پر مانگنے والا آئے اور اللہ کے نام سے مانگے، گھوڑے پر مانگنے والا آئے اور اللہ کے نام سے مانگے، بہت بڑے کا نام لے لیا ہے، اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کو آسان طریقے سے ٹال دو، ورنہ اتنے بڑے کا نام لیا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ دے دو، اس کو خالی مت لوٹاؤ۔ بہت بڑے کا نام لیا، اللہ کے نام پر خیرات دے دو، بہت بڑے کا نام ہے، وہ کیسے ہی مالدار کیوں نہیں ہوتا، کتنی حیثیت والا کیوں نہیں ہوتا، بڑے کا نام لے لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اس بڑے کے نام کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ تو اس بڑے کی طرف سے بلاوا ہے، اذان دی جا رہی اللہ اکبر اللہ اکبر، کارخانے بند نہیں، دکانیں بند نہیں، کاروبار بند نہیں، اللہ کی طرف آتا نہیں ایمان والا، اور خروا سجدا سجدوں میں گرتا نہیں، بڑی محرومی کی بات ہے، ڈرنا چاہیے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ یہ آیت سجدہ ہے، سجدے کی آیت قرآن مجید میں 14 جگہ ہے، اور ویسے 15 جگہ مقامات ایسے ہیں جہاں سجدے کی نشاندہی کی گئی ہے، لیکن 14 سجدے باتفاق یہ جو ہے یہ قرآن مجید میں واجب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سنت ہے اور احناف کے ہاں یہ سجدے واجب ہیں۔ جو آیت سجدہ سنے اس پر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے، فوراً کرے زیادہ بہتر ہے، اگر کسی عذر کی وجہ سے مؤخر کرے تو بھی اس کو سجدہ کرنا ہے، یہ اس کے ذمہ واجب ہوگا۔ قرآن مجید جس جگہ پڑھا جا رہا ہے جتنی مرتبہ اس آیت سجدہ کی تکرار ہوتی رہے گی اور اس آیت سجدہ کو پڑھا جائے گا، ایک ہی سجدہ کرنا پڑے گا، لیکن اگر مجلس بدل گئی تو پھر اس آیت کو پڑھا گیا تو دوسرا سجدہ، پھر اس آیت کے پڑھنے پر دوسرا سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اگر نماز میں سجدہ پڑھا، اگر رکوع میں سجدے کی نیت کر دی تو آیت سجدہ کا ادا ہو گیا، اگر سجدے میں جا کر سجدے میں آیت سجدہ کی نیت کر لی تو سجدہ ادا ہو گیا، الگ سے سجدہ کر دیا تو سجدہ ہو گیا، اور سجدہ کرتے وقت وہ نیت کہ میں سجدہ کرتا ہوں آیت سجدہ کا، اور اس نیت کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر اگر بیٹھا ہوا آدمی سجدہ کرے تو سجدہ ہو جائے گا، کھڑے رہ کر کرے تو، لیکن سجدے کے لیے قیام ضروری نہیں ہے، بیٹھے ہوئے بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض لوگ قیام کر کر سجدہ کرتے ہیں تو وہ سجدہ کرنا بھی وہ بھی کیا جا سکتا ہے، قرآن مجید کو ایک طرف رکھ کر پھر فوراً۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جب آیت سجدہ پڑھی جائے تو فوراً سجدہ کر لینا چاہیے۔ اس آیت میں جو سجدے کا حکم ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً آدمی سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی تسبیح و تحمید اور اس کی بزرگی اور عظمت کا اظہار کرنے لگے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ جائے۔ سجدہ کرنے کے لیے وضو جیسے نماز کے لیے ضروری ہے، آیت سجدہ کے لیے بھی ضروری ہے۔ کوئی آدمی اگر ریڈیو پر کیسٹ سے موبائل کے ذریعے سے آیت سجدہ کو پڑھتا ہے، اس پر سجدہ واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ اصل نہیں ہے، نقل ہے، اس کی بنیاد پر سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ ہاں جو آدمی کسی قرآن پڑھنے والے سے سجدہ سنتا ہے، آیت سجدہ سنتا ہے تو اس پر سجدہ کرنا ہے، پڑھنے والے پر بھی سجدہ ہے، سننے والوں پر بھی سجدہ ہے، اور جو آدمی مسجد کے باہر ہے اس پر بھی، جس نے آیت سجدہ باہر سنی نماز کے امام کے تو اس پر بھی سجدہ ہے، لیکن باہر والے نے آیت سجدہ پڑھی اور نمازیوں نے
نے سجدے آیت سجدہ سنی تو ان پر سجدہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نماز کے حکم میں ہے اور اس وقت ایک کام میں مشغول ہے، اس لیے ان پر اس سجدے کا اطلاق نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہاں اگر باہر والوں نے جو نماز میں شامل نہیں ہے اور ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے مسجد میں کونے میں اور اس نے آیت سجدہ سن لی تو اب اس پر سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اور سجدے کے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ضروری مسائل میں نے بتا دی۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بھئی اب یہ یہاں سے کل انشاءاللہ، کیونکہ آج وقت زیادہ ہو گیا ہے، تو کل سے تہجد اور نمازوں کی اہمیت اور اللہ اس پر کیا اجر دیں گے، تہجد پڑھنے والوں کا کیا مقام ہوگا اللہ کے پاس اور ان کی کیا فضیلتیں، کل انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔